حضرات، محترمہ بڑی بے باکی سے، بڑی جرأت سے، بڑے حوصلے سے اپنے دل کے نہیں حضرات دیکھیے، اب ہمارے وہ شعراء ہیں جو مشاعرے کا وقار ہے. نہیں، ایک سیکنڈ میری بات آپ سن لیں، ایک سیکنڈ. نہیں، اب ہمارے پاس ٹائم اور شک کر رہی ہے کہ وہ شراب ہیں، تو پھر پینے والوں کو ہم کیسے کچھ روک سکتے ہیں، یہ پریشانی ہے. لیکن میں اتنا کھلے عام آپ کو پینے کی اجازت بھی نہیں دوں گا. نہیں، بس ہو گیا. دیکھیے، مہکش وہی مہکش ہے جو عالم مستی میں سنبھلے تو بہک جائے، بہکے تو سنبھل جائے. آپ نے شعر نہیں سنا؟ مہکش وہی مہکش ہے جو عالم مستی میں سنبھلے تو بہک جائے، بہکے تو سنبھل جائے. اب سنبھل جانے کی ضرورت ہے، آپ خاموش ہو جائیے. ہماری فہرست میں صرف 4 شعراء کرام اور جناب منظر بھوپالی، محترم ڈاکٹر بشیر بدر، محترمہ انجم رہبر صاحبہ اور جناب ڈاکٹر راحت اندوری، یہ شخصیتیں ہیں. باقی سارا وقت ان کے لیے وقف اور آپ کی سماعتوں کا انتظار. آپ جب تک چاہیں سن سکتے ہیں. دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں. دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں. میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا. شاعر خواب دیکھتا ہے، تعبیر زخم کی شکل میں آتی ہے. میں اس شاعر کو بلا رہا ہوں جو اپنے ذاتی زخموں کو، قومی زخموں کو، ملی زخموں کو کس سلیقے سے غزل میں اور گیت میں اتارتا ہے، یہ اس کا اپنا فن ہے. منظر بھوپالی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، تالیوں سے استقبال کیجئے. جتنی دیر تک جی چاہے سنیے. منظر بھوپالی یہاں سے اچھی خوبصورت شاعری جو مشاعرے کو تاریخی بنائے گی. حضرات وعلیکم السلام. 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. چاندی سونے سے لکھے قصیدے، عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. چاندی سونے سے لکھے قصیدے، عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. چاندی سونے سے لکھے قصیدے، عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. اپنے بارے میں تم ان سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں. اپنے بارے میں تم ان سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں. حضراتی شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے، حشر تک ہم سلامت رہیں گے. یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے، حشر تک ہم سلامت رہیں گے. ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں. ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں.
حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور پھر اس کے بعد ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھا لائے، جب بھی اہل حق اٹھے، جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھا لائے، خاک پر کیا سجدہ آسماں اٹھا لائے، خاک پر کیا سجدہ، جب میری اڑانوں کو آسمان راس آیا، جب میری اڑانوں کو آسمان راس آیا، لوگ پر کترنے کو قینچیاں اٹھا لائے، لوگ پر کترنے کو۔ حضرات غزل کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک بطور خاص 2-3 بند ایک نظم کے یا گیت کے آپ کی نظر کروں گا۔ ملاحظہ فرمائے مطلع اہل بنارس کی نظر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے۔ اب دیکھیے غزل حضرات، ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، پھر فسانہ بدل دیجئے، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے، کیا کہنے منظر صاحب، واہ واہ، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے، مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے بھی دشمن ہوئے، مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے بھی دشمن ہوئے، اس کے پتے بھی دشمن ہوئے، کہہ رہی ہیں کئی ڈالیاں آشیانہ بدل دیجئے، کہہ رہی ہیں کئی ڈالیاں آشیانہ بدل دیجئے۔ وضاحت جس شعر کے لیے میں نے غزل کہی ہے اب آپ کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ترنے والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، ترنے والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، آپ شاہین بن جائیں گے آب و دانہ بدل دیجئے، آپ شاہین بن جائیں گے بہت اچھے منظر صاحب، آب و دانہ بدل دیجئے۔ حضرات ایک بہت ہی خاص طور سے آپ کی خدمت میں ایک نظم کے 2-3 بند پیش کر رہا ہوں۔ منظر بھائی ایک فرمائش ہے، دیکھ
یہ کچھ لوگ میرے خیال سے غلط جگہ آ گئے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ مشاعرے میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے، برابر ہنس رہے ہیں اور ہر شاعر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اگر میرے اس نظم کے بیچ میں اگر یہ ہنسیں تو میری گزارش ہے کہ آپ انہیں چپ کرائیں، اور نہیں تو انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیجیے گا۔ ایک آدمی سے پورا مشاعرہ خراب ہو رہا ہے، شروع سے لے کے اب تک وہ ہنسے جا رہے ہیں، ان کو ہنسنا ہے تو باہر جا کے ہنسیں، ورنہ ان کی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہنسی کو رونے میں بدل دیجیے گا اگر یہ زیادہ شاعروں کو ڈسٹرب کریں تو۔ ہاں ارشاد۔ سماعت فرمائے حضرات، ایک نظم دیکھیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی انور جلال پوری صاحب نے ایک تقریر کری اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک نظم ہے میری، اداس کیوں ہو۔ گزشتہ دنوں گجرات سے لے کے بغداد اور کابل تک جو ظلم ہوا، اس کے پس منظر میں میری یہ نظم ہے۔ اداس کیوں ہے، مگر یہ نظم سے اداسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ حوصلے کی نظم ہے اور بنارس کے نوجوانوں کی نظر ہے میری نظم۔ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد بھائی، دوستو سنیے گا بہت سنجیدہ ہو کے۔ اداس کیوں ہو، 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 تم اس قدر بد حواس کیوں ہو، تم اس قدر بد حواس کیوں ہو۔ بند دیکھیں حضرات، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، جو ہو چکا اس پہ خاک ڈالو، نئے نئے راستے نکالو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اڑانے ٹوٹے پروں میں بھر لو، ہوا کے لشکر کو فتح کر لو، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ بندے کے ذات محبت، جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے، جہاں میں عزت ہی زندگی ہے، واہ۔ تمہاری تاریخ خود ہے شاہد، کرشمے کیا کر چکے مجاہد، تمہیں شہادت نے کیا دکھایا، یزید کو خاک میں ملایا، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا کہنے منظر صاحب، واہ۔ یہ بند بھی دیکھیں حضرات، جو چاروں جانب سے گر گئے ہو، تو تم بھی تلوار بن کے اٹھو، ملے گی تم فتح مبین ایک دن، تمہاری ہوگی زمین ایک دن، محافظ اپنے جو تم بنو گے، تو سر اٹھا کر بھی جی سکو گے، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، واہ واہ۔ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ حضرات اب نظم کے 2-3 بند ہیں، یہ سماعت فرمائیے گا۔ عنایت۔ لگاؤ ضرب کلیم بڑھ کر تمام فرعونیت کے سر پر، بدی کی ہر راہ بند کر دو، خدا کا پرچم بلند کر دو، بدی کی ہر راہ بند کر
خدا کا پرچم بلند کر دو، نبی کا تم پر ابھی کرم ہے، تمہارے اندر علی کا دم ہے، اداس سبحان اللہ سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ اور یہ بند بطور خاص آپ کی نظر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ گرا پھر اب رہ کے سر پر، گراؤ پھر اب رہا کے سر پر، طیور بن کر عمل کے کنکر، اجل کا بیکار خوف چھوڑو، شکستہ یہ اتحاد جوڑو، پکڑ لو زنجیر لا الہ، ملے گا تم کو تمہارا چاہا، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ محبت ہے تمہیں تو قرآن پر یقین ہے، تمہاری تقدیر دل نشیں ہے، نوید قرآن کہہ رہی ہے کہ تم مٹائے نہ مٹ سکو گے، جو تم مٹو گے تو پھر قیامت زمیں پہ برسے گی پھر نہ رحمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ اور ذاتی بند آخری سماعت فرمائیے گا۔ عنایت ابھی ہے وقت عروج باقی، ابھی تو ہوگا ظہور مہدی، ابھی تو دجال مارنا ہے، بدی کے لشکر کو ہارنا ہے، ابھی تو دنیا بنے گی جنت، ابھی تو ملنا ہے تاج عظمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ بہت اچھے منظر صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ابھی ہے وقت عروج باقی، ابھی تو ہوگا ظہور مہدی، ابھی تو دجال مارنا ہے، بدی کے لشکر کو ہارنا ہے، ابھی تو دنیا بنے گی جنت، ابھی تو ملنا ہے تاج عظمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل، قبائے علم و ہنر پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر، تم اپنی فردوس خود بناؤ، مسرتوں کی بہار لاؤ، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے۔
آواز نہیں ہے. میں نے منظر بھائی سے خود گزارش کی, وہ بتا رہے ہیں کہ گلا 5 منٹ ریسٹ چاہتے ہیں. نہیں, مجھے میں نے خود انہیں آواز دی ہے, ان سے گزارش کی ہے, وہ ریسٹ 5 منٹ چاہتے ہیں. اچھا 1 منٹ, یہ ایک کام ہو لے جو اشفاق بھائی نے حکم دیا ہے, اس کے بعد پھر میں منظر, اتنی دیر وہ پانی وغیرہ پی لیں. دیکھیے یہ مشاعرہ آجانی راجیو گاندھی کی یاد میں کئی برس سے منعقد ہو رہا ہے. اشفاق بھائی کچھ تاریخی کارنامہ بھی یہاں انجام دیتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ راجیو گاندھی سدبھاونا سمان ایوارڈ یہ کچھ لوگوں کو ملنا باقی رہ گیا تھا. ڈاکٹر بشیر بدر کے ہاتھوں سے یہ لوگ حاصل کریں گے. جناب انوار علی صاحب مینیجر دینک جاگرن, ان کا ایوارڈ لیں گے. جاگرن کے سٹی چیف راگویندر چڈھا جی وہ آئیں اور ڈاکٹر بشیر بدر صاحب سے وہ ایوارڈ حاصل کر لیں. پھر تیار رہیں ششانک شیکھر ترپاٹھی سمپادک ہندوستان کا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے. وریشٹھ پترکار شری سولنکی جی وہ بھی تشریف لے آئیں, ڈاکٹر بشیر بدر سے وہ ایوارڈ حاصل کریں. سولنکی صاحب. تیسرا ایوارڈ ہے راجیو اروڑا صاحب جو سمپادک ہیں گانڈیو اخبار کے, ان کا ایوارڈ ان کے پرتندھ کے اندرجیت جی لیں گے, وہ تشریف لے آئیں. انجیت جی ڈاکٹر بشیر بدر سے ایوارڈ حاصل کر لیں. ہاں اشفاق بھائی اب کیا حکم ہے اس کے بعد؟ 1 منٹ اشفاق بھائی کا حکم ماننا ضروری ہے یار, تو آپ سمجھ نہیں رہے یہ سب باتیں. دیکھیے یہ کچھ نرالا کام ہونے جا رہا ہے. کیفی اعظمی ایوارڈ اس سال دیا جا رہا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کو. وہ محترم عبد المعبود خان صاحب عرف ننھے خان صاحب سے یہ ایوارڈ حاصل کر لیں. جناب ڈاکٹر راحت اندوری تشریف لائیے اور فوراً تیار ہو جائیں. سکندر حیات گڑبڑ صاحب چکا چک بنارسی ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے محترم عبد المعبود خان صاحب کے ہاتھوں سے تشریف لائیں. گڑبڑ صاحب جلدی, اور انہیں چکا چک بنارسی ایوارڈ دیا جا رہا ہے. حکیم بنارسی ایوارڈ دیا جا رہا ہے جناب طاہر فراز کو, یہ بھی معبود بھائی کے دست مبارک سے, وہ آ کر کے اسے لیں. اس کے بعد ہے نذیر بنارسی ایوارڈ ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کو دیا جا رہا ہے. یہ محترم پرمود تیواری صاحب کے ہاتھوں سے قبول کریں. اب پھر راجیو گاندھی سدبھاونا ایوارڈ دیا جا رہا ہے پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو. وہ آئیں محترم پرمود تیواری صاحب کے ہاتھوں سے قبول فرمائیں. یہی راجیو گاندھی سدبھاونا ایوارڈ منظر بھوپالی صاحب کو بھی دیا جا رہا ہے, وہ تشریف لائیں, بھائی پرمود تیواری کے بدست قبول فرمائیں. یہی ایوارڈ جناب ندیم نیر صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا جا رہا ہے, وہ بھی تشریف لائیں اور پرمود تیواری صاحب کے ہاتھوں سے لیں. ہو گیا بھائی؟ ہاں دیکھیے, نہیں دیکھیے, قربانی کے لیے ہمیشہ جانور نہلا دھلا کر کے قاعدے سے لایا جاتا ہے. آئیے حضرات جی, میں ایک گیت کے لیے مجھے حکم ہے. دیکھیے جوش والا اتنا شاندار نظم پڑھی یار آپ نے, جواب اس سے زیادہ اور جوش میں نہیں ہے میرے بھائی.
یہ ایک گیت کے لیے مجھے حکم ہے حضرات. دیکھیے کل جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں، خدا کا کرم رہا کہ 17 اکتوبر کالا دن نہیں بن سکا. ایک گیت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، شاید آپ تک پہنچ گیا ہوگا یہ گیت. اگر آپ نے سنا بھی ہو تو برائے کرم 2 بند برداشت کر لیجئے گا، کیونکہ ضروری ہے وہ گیت پڑھنا. اس کے بعد میں ایک تازہ گیت پیش کر دوں گا. محترم جناب پرمود تیواری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے یہ گیت ان کے حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. عنایت. باج پائی جی گھنٹی باجے، کیونکہ ابھی تک جو بھی ایوارڈ بانٹے گئے اس میں واجپئی صاحب کے نام سے کوئی ایوارڈ نہیں دیے گئے. ایک گیت ان کے حوالے کر دیتے ہیں، سماعت فرمائیے گا. باج پائی جی گھنٹی باجے، سن لو ٹیلی فون، سن لو ٹیلی فون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون، تمہارا یہ کالا قانون. باج پائی جی گھنٹی باجے، سن لو ٹیلی فون، سن لو ٹیلی فون. پوٹو کے پیچھے ہے کیا ہے، بھاپ لیا ہے ہم نے، بھاپ لیا ہے ہم نے. پوٹو کے پیچھے یہ کیا ہے، بھاپ لیا ہے ہم نے، بھاپ لیا ہے ہم نے. پہنا ہے ایک نیا مکھوٹا پھر سے ظلم و ستم نے، پھر سے ظلم و ستم نے. فرقہ پرستی مانگ رہی ہے معصوموں کا خون، تمہارا یہ کالا قانون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون، تمہارا یہ کالا قانون. حضراتی بند دیکھیے، سنگل ٹھاکر بجرنگ دل کو چھوٹ ہے آگ لگاؤ، چھوٹ ہے آگ لگاؤ. رام نام کا جاپ کرو اور آپس میں لڑواؤ، آپس میں لڑواؤ. ڈرتا ہے قانون بھی ان سے یہ ہے افلاطون، تمہارا یہ کالا قانون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون، تمہارا یہ کالا قانون. اور یہ بند بطور خاص حضرات جو کچھ کل ہوا وہ اس لیے ہوا کہ مدھیہ پردیش دلی میں چناؤ ہیں، کسی طرح انہیں متاثر کیا جائے. ملاحظہ فرمائیے گا بند میرا. رام کے پیارے بندوں ان کی باتوں میں مت آنا، چاہت ہے لاشوں پر چل کر پھر سے ووٹ جٹانا، پھر سے ووٹ جٹانا. واہ واہ. رام کے پیارے بندوں ان کی باتوں میں مت آنا، باتوں میں مت آنا. پھر یہ قصائی کھول رہے ہیں گلا کٹنگ سیلون، تمہارا یہ کالا. دیکھیے منظر صاحب نے بہت کچھ سنا دیا. اب جو شعرا باقی ہیں انہی سے مشاعرہ اپنی بہت بلندی پر پہنچ جائے گا اور تاریخی بن جائے گا. لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب. ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ. ہندوستان کی ناری، ہندوستان کی عورت کن حالات میں زندگی گزارتی ہے. ایک دہلیز چھوڑنی ہے، دوسری کو آباد کرنا ہے. ایک گھر کو الوداع کہنا ہے، دوسرے گھر کا استقبال کرنا ہے. ایسے ملے جلے جذبات میں زندگی گزارنے کے بعد اور اس کے بعد حالات کے مختلف نشیب و فراز سے آنکھیں ملانے کا حوصلہ رکھتے ہوئے، اپنی نسوانیت کو برقرار رکھتے ہوئے، پوری انسانیت کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر اپنی شناخت بنانا،
چاہے شاعری ہو چاہے زندگی، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ ہندوستان سے لے کے امریکہ تک جو شاعرات چند ہیں جن کے نقوش قدم چمکتے ہیں شعری میدان میں، ان میں ایک نام محترمہ انجم رہبر صاحبہ کا ہے۔ تالیوں سے استقبال کیجیے اور کلام سے